تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. وقال اللہ سبحانہ وتعالی اذ قال لأبی وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. وقال اللہ سبحانہ وتعالی قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، مسلمانوں کے اسلامی سال کا آخری مہینہ ماہ ذی الحج اللہ جل شانہ کے نزدیک بہت ہی برکت والا یہ مہینہ ہے. اور یہ پہلے 10 دن اتنے بابرکت ہیں کہ پورے سال کے جتنے مہینے، جتنے دن، جتنے ہفتے، جتنے گھنٹے، جتنے منٹ اس 10 دن کی برکت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صحابہ کرام نے عرض کی، کملی والے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان دنوں کی عبادت جہاد سے بھی افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی افضل ہے، بشرط یہ کہ جو مجاہد اللہ کے راستے میں گیا اور اس کے مال اور جان میں سے کوئی چیز واپس نہ آئے، اس کا جہاد، اس کی شہادت، اس کا رتبہ افضل ہے. جس نے یوم عرفہ کا 9 ذی الحج کا روزہ رکھا، اللہ جل شانہ 1 سال کے پہلے 1 سال کے بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور ان دنوں کے روزوں کا اہتمام فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور رات کی عبادت کا، تکبیرات کے پڑھنے کا،
9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ایک مرتبہ فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے. باقی ثواب کی نیت سے 2 یا 3 مرتبہ پڑھیں گے تو جائز ہے. فقہا نے یوں فرمایا علماء نے کہ سنت سمجھ کے نہیں پڑھنا، ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، باقی ثواب کی نیت سے آپ جتنی مرضی مرتبہ پڑھ لیں. بعض جگہ تو علماء کرام نے فرمایا کم از کم ایک دن میں 1000 مرتبہ پڑھو. یہ حج کے دن ہیں، فرزندان اسلام ان دنوں کے اندر اللہ کے ہاں ایک ہو کر، قوموں سے نکل کر، برادری سے نکل کر، خاندانوں سے نکل کر، قبیلوں سے نکل کر ایک واحد امتی ہو کر وقوف عرفات کرتے ہیں، عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں. جن کی زبان پر ایک ہی ترانہ ہوتا ہے وہ اللہ کے دربار میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں. اور فرمایا اس دوران عرفات کے میدان میں جو تھوڑا وقت گزار لیتے ہیں اللہ کو اتنا محبوب ہے. اگر 70 سال کا ہو، 50 سال کا ہو، 60 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، جتنے گناہ ہو، تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر رونے کی برکت سے اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جب احرام باندھ لیا، حاجیوں پر پابندی عائد ہو گئی، بال نہیں کٹوانے، ناخن نہیں کٹوانے، بغلوں اور زیر ناف بال نہیں کٹوانے، تراشنے. حج وہاں ہو رہا ہے، وقوف عرفات وہاں ہو رہا ہے، طواف وہاں ہو رہا ہے، عمرہ وہاں ہو رہا ہے، قربانی مینا میں ہو رہی ہے. اور پاکستان سمیت، پیر محل سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہہ دیا کہ تم قربانی کرو یا نہ کرو، مستحب عمل ہے کہ تم بھی اپنے ناخن، بال، مونچھیں، داڑھی ان کو ہاتھ نہ لگواؤ. کیا پتہ پروردگار عالم جو ثواب حاجیوں کی جھولی میں ڈالا اللہ وہ تمہاری جھولی کے اندر بھی ڈال دے. بھائی میرے رب کو کہیں سے ثواب تلاش کرنا پڑے گا، یا اللہ کو ثواب لینا پڑے گا، یا اللہ کے پاس پیسے ختم ہیں، خزانہ اس کا ختم ہو گیا تو اسے ثواب خریدنا پڑے گا. اس کے خزانے جسے چاہے دے دے. جب ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تو ایک باپ اور ایک بیٹے کی زندگی کی فرما برداری جو اللہ کی انہوں نے کی وہ ہر مسلمان کے ذہن کے اندر گردش کرتی ہے، اور ان کی فرما برداری پر 4000 سال کے بعد انہیں سلام کرنے کو دل کرتا ہے. اور وہ سلام کے ہے ہی مستحق. جب ان کی قربانیوں اور وفاداریوں کو دیکھا تو سلام آپ نے، میں نے نہیں کہا، بلکہ عرش عظیم کے مالک نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا سلام علی ابراہیم. کتنا مقبول ہوگا، کتنی فرما برداری ہوگی، کتنی تابع داری ہوگی جب خدا کے پیغمبر کو زمین پر خدا کا سلام آیا ہوگا. اس اللہ کے پاک پیغمبر نے جان میں، مال میں، اولاد میں قربانی دینے میں دیر ہی نہ کی، حتیٰ کہ جو خواب نبی کو آیا اس کو بھی حقیقت کر دکھایا. پروردگار عالم نے ساری کائنات کے انسانوں کو اعلان کر دیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اے کائنات کے مسلمانوں، میں نے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا ہے.
بابل شہر کے اندر پیدا ہونے والا، میرے عزیزو طارق کے گھر کے اندر پیدا ہونے والا، لقب آذر کے گھر کے اندر پیدا ہونے والا، یہ آذر کا لقب اسے کیوں ملا؟ بعض جگہ کہتے ہیں چاچا تھا، بعض جگہ کہتے ہیں یہ ان کا سگا باپ تھا۔ آذر بڑا اپنے قبیلے کا خیر خواہ تھا، لوگوں کی دل جوئی کیا کرتا تھا، پریشانی میں ان کے کام آیا کرتا تھا، مصیبت کے وقت ان کے ساتھ کھڑا ہو جایا کرتا تھا، لوگوں کی خیر خواہی مال سے تعاون کیا کرتا تھا، جان بھی لڑایا کرتا تھا، ہر ایک کے غم میں شریک ہو جایا کرتا تھا۔ اس وجہ سے مہمان نوازی کی وجہ سے، اپنے قبیلے خیر خواہی کی وجہ سے اس کا لقب آذر پڑ گیا۔ لوگوں کا خیر خواہ تو تھا ہی، کل میں برادری کا خیر خواہ تو تھا ہی، رشتہ داروں کا تو خیر خواہ تھا ہی، لیکن اپنے لیے خیر خواہی کا اس نے سوچا کوئی نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 16 سال کی ہوئی، اللہ اکبر، دیکھا میرے گھر کے اندر اللہ کے غیر کو تسلیم کیا جا رہا ہے، اللہ کے غیر کی عبادت کی جا رہی ہے۔ خدا کے پیغمبر نے جو اپنے باپ سے بات کی، مکالمہ کیا، جو اپنے باپ سے بات چیت ہوئی، باپ نے جو جواب دیا، پروردگار عالم نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کریم کے ذریعے وہ ساری بات اتار دی۔ خدا کا قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور میرا حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے سامنے ذرا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ یہ کون ابراہیم علیہ السلام؟ یہ میرا سچا فرما بردار نبی تھا۔ ان کو بتاؤ کہ دنیا کے اندر فرما برداری کیسے کی جاتی ہے۔ لوگ باہر تبلیغ کرتے ہیں، خاندان میں تبلیغ کرتے ہیں، رشتہ داروں میں تبلیغ کرتے ہیں، اصل بات تو گھر کے اندر ہونا، اور گھر کے لوگ بات ماننے۔ جب اپنے باپ کو بت بناتے دیکھا، بتوں کو بیچتے دیکھا، لکڑی کے، پتھر کے، اینٹوں کے، مٹی کے، پلاسٹک کے، لوہے کے بت بناتے دیکھا، اور کہا ابراہیم انہیں لے جا بازاروں کے اندر فروخت کر کے آ۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کا پاک پیغمبر ہے۔ میرے عزیزوں، ابراہیم علیہ السلام نے سب کے گلوں میں رسیاں ڈال لی اور گلی کے اندر گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں، اوے لوگوں ان بتوں کو خرید لو جو تمہیں نفع نہ دے سکے، نہ نقصان پہنچا سکے۔ جب آزر کو اس بات کی، طارق کو اس بات کی میرے عزیزوں خبر پہنچی تو ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا، کہا بیٹا تو کیسا بیٹا ہے، تو بغاوت کرنے لگ گیا، تو باپ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ایسے پیروں کے اندر رولنے، توڑنے، پھوڑنے لگ گیا۔ اللہ اکبر، یوں نہیں کہا ابا جان غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو، یوں نہیں کہا ابا جان میرے پاس اٹھانے کے لیے جان کوئی نہیں، وزن کوئی نہیں، ان کو رکھنے کے لیے ٹوکرا کوئی نہیں، بلکہ میرے عزیزوں ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا اذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابا جان کس کی عبادت کرتے ہو؟ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ پکڑ سکتے ہیں، نہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہلا سکتے ہیں، نہ جھلا سکتے ہیں، نہ تیری مدد کر سکتے ہیں، نہ تجھے کسی پریشانی سے بچا سکتے ہیں۔ اے ابا جان تو ایسے خداؤں کی عبادت کرے گا؟ تیرا بیٹا چھوٹا ہونے کے ناطے، باپ مرتبے میں بڑے ہونے کے ناطے، بیٹا مرتبے میں کیوں چھوٹا کیوں نہ ہو، باپ غلطی کے اوپر بیٹا دیکھے گا تو منع کرنے کے اندر دیر نہیں کرے گا۔ ہمارے ابا جی کی کریے، ابا ہے نا یار میں تو کچھ نہیں کر سکتا، بتاؤ ابے کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اب جان کر رہا ہے یہ سارے شیطانی کام ہے، شیطان تجھے خدا پاک سے دور کر رہا ہے، یہ غیر کی عبادت تو اللہ ابا کیوں کر رہا ہے؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ باپ نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا۔ ابا جان یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ بیٹا ہدایت پر ہو، باپ گمراہی پر ہو اور باپ کو بڑا سمجھ کے چھوڑ دے اور یوں کہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ بیٹے ہونے کے ناطے ابا جان میں تیرا غمخوار ہوں، تیرا ابا خیر خواہ ہوں، اگر تیرا بیٹا ہی تجھے نہیں سمجھائے گا، تجھے آخرت
جنت کے عذابوں سے نہیں بچائے گا، تجھے جہنم کے گڑھے سے دور نہیں کرے گا، تو ابا بتا تیرا خیر خواہ کون ہوگا؟ اے ابا جان میں تیری مخالفت نہیں کر رہا، بلکہ اس چیز کی مخالفت کر رہا ہوں جسے تو گندے مٹی اور گارے سے بناتا ہے، اسی کے آگے سجدہ کرنے لگ جاتا ہے۔ باپ نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام میرے خداؤں کی مخالفت کر رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، قوم کیا کہے گی، قبیلے والے کیا کہیں گے کہ دیکھ تیرے گھر کے اندر تمہارے خداؤں کو برا کہا جا رہا ہے۔ کہنے لگے قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم علیہ السلام باز آ جا ہمارے معبودوں کو گالی دینے سے، باز آ جا ہمارے خداؤں کو برا کہنے سے، ورنہ میں تجھے وہ حشر کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام، اے ابراہیم خدا کا پیغمبر، خدا کا پیغمبر، میں تیرا وہ حال کروں گا کہ میں بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے تیرے اوپر پتھروں کی بارش کروں گا۔ غیر نہیں، دشمن نہیں، برادری والا نہیں، قوم والا نہیں، سگا باپ کہہ رہا ہے بیٹے کی محبت دل کے اندر کوئی نہیں، غیروں کی محبت دل کے اندر گھر کی ہوئی ہے۔ کہہ رہا ہے بے شک تو میرا خیر خواہ ہے، بے شک تو مجھے سیدھے راستے پہ لے کے آ رہا ہے، خبردار میری مخالفت، میرے معبودوں کی مخالفت کرنی چھوڑ دے، ورنہ اتنا ماروں گا تجھے، پتھر مار مار کے تجھے ہلاک کر دوں گا۔ خدا کے پیغمبر نے جواب نہ دیا، یوں نہیں کہا ابا پھر تو مار کے دیکھ میں تیری داڑھی پکڑوں گا، یوں نہیں کہا تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، نکل، تیرا گھر نہیں میرا گھر ہے، عدالت میں نہیں گیا، کسی بڑے کے سامنے نہیں گیا، اور جا کے لوگوں سے یوں نہیں کہا کہ لوگوں دیکھو میرا باپ مجھے پتھروں سے مار رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام معصومانہ انداز ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، دروازے سے باہر نکل آئے، گھر سے باہر نکل آئے، دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھ کے اپنے باپ کو کہنے لگے قال سلام علیہ۔ پھر ابا جان ٹھیک ہے، تیرا خدا اور ہے، میرا خدا اور، آج کے بعد پھر تیرا رستہ بھی اور ہے، میرا رستہ بھی کوئی اور ہے۔ ساستغفر لک ربی، میں رو رو کے اللہ سے تیری ہدایت کی دعائیں مانگوں گا۔ پریشان ہو کے خدا کا پیغمبر گھر بار چھوڑ بیٹھا، رشتہ داروں کو چھوڑ بیٹھا، پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر اب بستی والوں سے مخاطب ہوا۔ بستی والوں نے دیکھا اس کے باپ نے اس کو ہمارے معبودوں کی مخالفت کی وجہ سے اپنے گھر سے نکال دیا۔ بستی والوں نے بلا لیا اور بلا کر کہا ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے خداؤں کی کیوں مخالفت کرتا ہے، ہمارے خداؤں نے تیرا کیا بگاڑا، بتا، نہ لینے میں نہ دینے میں۔ ابراہیم علیہ السلام بتلانے لگے یہی تو میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں، جو لے بھی کچھ نہیں سکتا، دے بھی کچھ نہیں سکتا، وہ مخلوق تو ہو سکتا ہے، مخلوق کا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک کہنے لگا کیا بغاوت کر کے آیا گھر کے اندر، اذ قال لأبيه وقومه، جو بغاوت کا اعلان میں نے اپنے گھر کے اندر کیا تھا وہی بغاوت، اعلان بغاوت، تم اسے اعلان بغاوت سمجھو، یہ اعلان توحید ہے، میں اعلان توحید کر رہا ہوں۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، کس کی عبادت کرتے ہو؟ عقل مند لوگ ہو اور سوچو وچار والے لوگ ہو، قوم کے بڑے، قبیلے کے بڑے لوگ ہو، سردار لوگ ہو، اور لوگوں شرم نہیں آتی جن کو مٹی سے گارے سے بناتے ہو انہیں کے آگے سر جھکاتے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ابراہیم کیا کرے، پر دادے کو بھی نہیں کیا آگے جھکتے دیکھا، دادے کو بھی نہیں کیا آگے جھکتے دیکھا، اپنے باپ کو بھی نہیں کیا آگے جھکتے دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام چوتھی پانچویں پیڑھی کے اندر ہم نیا دین ایجاد کر لیں، نئے خدا کو مان لیں، ہمارے باپ دادوں کی روح کو تکلیف پہنچے گی، ہم نہیں مانتے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، اپنے بڑوں کو یہ کرتے دیکھا۔ آج جتنی ہدایت ان کے آگے بیان کر دو، جتنا کھرا دین ان کے آگے بیان کر دو، کہیں گے نہیں جی پیو ساڈا کردہ سی اسی نہ کریے۔ قبر میں باپ کو بھی تو راضی رکھنا ہے کہ نہیں راضی رکھنا؟
قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبین۔ میں بتاتا ہوں تمہارے باپ دادا کہاں پڑے ہوئے، کھلی گمراہی کے اندر۔ ساری قوم ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد آ کے کھڑی ہو گئی۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ نہ اس خدا کو ماننے دیتا ہے، نہ باپ داداؤں کے خدا کی عبادت کرنے دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر تو ہی بتا ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے۔ خدا کا پیغمبر اعلان کر رہا ہے قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین۔ آ جاؤ، زمین آسمان کا پیدا کرنے والا، انسان کی تخلیق کرنے والا، فرشتوں کو پیدا کرنے والا، جنت جہنم کا بنانے والا، زمین آسمان کا بنانے والا، آسمانوں کے اندر رنگ بھرنے والا، زمین کے اندر سختی دینے والا، آسمانوں سے بارش برسانے والا، درختوں میں پتے پیدا کرنے والا، ان کے رنگوں کو بدلنے والا، درختوں کی جڑوں ٹہنیوں میں کے اوپر میرے عزیزوں پھل لگانے والا، پھلوں کے رنگ بدلنے والا، ان کے اندر ذائقے بدلنے والا، زمین سے غلہ اگانے والا، پانی کو اتارنے اور چڑھانے والا، اتنے سارے مشرق مغرب شمال جنوب کا مالک، پہاڑوں کا مالک اللہ، سورج چاند ستاروں کا مالک اللہ، انسانوں کا مالک اللہ، جنات کا مالک اللہ، فرشتوں کا مالک اللہ، کیونکہ ربی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ابراہیم یہ بات تو پھبے گی کوئی نہیں، ہم نے تو اپنا حاجت روا بیماری سے شفا دینے والا خدا اور بنا رکھا ہے، اولاد دینے والا خدا اور بنا رکھا ہے، ترقی دینے والا خدا اور بنا رکھا ہے۔ جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اسی خدا کو سامنے رکھ کر ہم اس کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اعلان فرما دیا نفع دینے والا، نقصان دینے والا، عزت دینے والا، شہرت دینے والا، ترقیاں دینے والا، عزتوں کے تاج پہنانے والا، بیٹا بیٹی دینے والا، اولاد دے کے چھیننے والا، چھین کے واپس دے دینے والا، عزتیں دینے والا، ذلت کے نقشوں سے نکال کر عزتوں کے تاج پہنانے والا، بارش برسانے والا، کتنے قطرے فائدہ مند ہے، کتنے قطرے نقصان دہ، ان سب کا اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اللہ اکبر، تجھے بھی پیدا کرنے والا، مجھے بھی پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام اس بات پر تو قوم آئے گی نہیں، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ خدا کا پیغمبر اعلان کرنے لگا ٹھیک ہے، پھر تمہارا راستہ کچھ اور ہے، میرا راستہ کچھ اور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ابھی یہ کہہ کے باہر ہی نکلے تھے، انہی دنوں ان کا کوئی تہوار آیا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی کہ ہمارا تہوار آ رہا ہے، ہمارا میلہ آ رہا ہے، ہم موج مستی کرنے کے لیے جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ آپ نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ فرمایا قسم اللہ کی میں تمہارے خداؤں کا وہ اثر کروں گا، تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام چل فرمانے لگے میں بیمار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بیمار کوئی نہیں۔ تین مقامات ایسے ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے میرے عزیزوں ان کے ساتھ توریہ کیا۔ توریہ کیا مطلب ہوتا ہے میرے عزیزوں؟ لفاظی اوپر نیچے ہو جاتی ہے، معنی اس کا ایک ہی ہوتا ہے۔ خدا کے پیغمبر کو سر میں درد کوئی نہیں، انگلی میں درد کوئی نہیں، اللہ کا دوست ہے، وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ میرے ماتھے میں درد کوئی نہیں، مجھے بخار کوئی نہیں، میں پریشان کوئی نہیں۔ فرمانے لگے جاؤ جاؤ میں بیمار ہوں، میں اس لیے نہیں جا سکتا۔ دل کے اندر میرے عزیزو اللہ اکبر کیا بیماری تھی؟ شرک سے بیزاری کی، کفر سے بیزاری کی بیماری تھی۔ فرمایا اس کی شفا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، ایک اللہ۔ آج میرے عزیزو خدا نہ کرے جو بیماریاں ان کے دلوں کے اندر تھی، آج وہ بیماریاں ہمارے اندر تو نہیں آ گئی۔
اور مجھے لگتا ہے تھوڑی تھوڑی رمق باقی ہے، تھوڑی تھوڑی بیماری اندر ہے۔ میرے عزیزو، اس بیماری کا علاج کرا لو، اللہ کی توحید کے پلیرے بلند کر کے توحید والا عقیدہ سینے میں جما لو، اپنے دل کے اندر توحید والا عقیدہ پکا جما لو، ورنہ میرے عزیزو یہ بیماری آہستہ آہستہ گھر کر جائے گی۔ جڑ پکڑ گئی تو پھر اس بیماری کی جڑیں کاٹنی مشکل ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، بیمار ہو جائے ڈاکٹر نظر آتا ہے، پریشان ہو جائے اس کے مسئلے کے حل کے لیے پیسہ نظر آتا ہے، پھر خدا کہاں چلا گیا؟ میرے عزیزو، بیماری ہو، پریشانی ہو، حالات آئے، بیٹا بیٹی کوئی نہیں، رب کعبہ کی قسم تجھے اس وقت طبیب نظر نہیں آنا چاہیے، بلکہ طبیبوں کا طبیب خدا نظر آنا چاہیے۔ خدا کے پیغمبر کو یہی تو بیماری تھی، فرمایا میں بیمار ہوں، میرے اندر تمہاری طرف سے بیزاری ہے۔ جب یہ ساری قوم، ان کا ایک طور طریقہ تھا، اس قوم کا رواج تھا، جب اپنے کسی میلے پہ جایا کرتے، جب کسی کام پہ جایا کرتے تو میرے عزیزوں اپنے معبودوں کے آگے اچھا سا تھال بنا کر جس کے اندر طرح طرح کے لوازمات ہوتے، اپنے گھر کا کھانا پکا کر مشروبات پیسہ دیلا اپنے معبودوں کے آگے رکھ کے جایا کرتے اور کہا کرتے ان کو آپ قبول فرما لیجئے۔ اللہ اکبر، سونا نبی سونا دین لے کے آیا، سونا نبی پیارا دین لے کے آیا۔ فرمایا او لوگو، جب تمہیں بھی کسی نئے کام کا ارادہ ہو، تم نے بھی کبھی سفر کرنا ہو تو اپنے سفر کا آغاز اپنے گھر سے نہ کیا کرو، اللہ کے گھر سے کیا کرو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب آپ کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو گھر سے مسجد میں آتے، 2 رکعت نفل پڑھ کے آپ سفر کا آغاز کرتے۔ جب آپ سفر سے واپس آتے، پہلے گھر نہ جاتے، خدا کے گھر میں آتے، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے۔ الہی تیرا شکر ہے جس نے سوار کو اور سواری کو اپنے وطن کے اندر خیریت کے ساتھ پہنچا دیا ہے۔ پیر محل کے غیور مسلمانوں، یہ میسج آپ کو نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کو، اور اس میسج کا سب سے پہلے میرے عزیزوں میں ضرورت مند ہوں۔ ہمیں تو میرے عزیزوں کاروباری جمعے کے دن نظر آتا ہے، کتنے لوگ یہاں سے فیصل آباد گئے، کتنے لوگ یہاں سے ملتان گئے، کتنے لوگ میرے عزیزوں یہاں سے لاہور گئے، حتیٰ کہ جمعے کا دن تھا، حکومت وقت کو بھی چاہیے تھا پورے پاکستان کے اندر تعطیل کا اعلان جمعۃ المبارک کے دن ہوتا تاکہ لوگ نماز پڑھتے۔ لاہور سمیت، فیصل آباد سمیت، پیر سے محل سمیت پورے پاکستان کی مارکیٹیں بند ہوتی تاکہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ جمعہ پڑھنے میں تکلیف کوئی نہ ہوتی۔ لیکن میرے عزیزوں پیر محل بند ہو گیا، لاہور کھول گیا، سارے سامان لینے لاہور پہنچ گئے۔ جمعہ سید الایام ہے، اتنا بابرکت دن ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ 2 فرض پڑھنے کی وجہ سے اللہ پچھلے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ درود شریف پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درود شریف کثرت کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن کیا کریں، ہائری بد نصیبی، دنیا کی آگ بجانے کے لیے زور اثر تو دور کی بات ہے، ہم نے جمعۃ المبارک جیسا فریضہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ جب یہ کھانا کھونا آگے رکھ کے گئے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، خدا کا پیغمبر ہے، بت باڑے میں چلے گئے، او دیکھا بڑے بڑے لکڑی کے لوہے کے بت پڑے ہوئے ہیں، ہتھوڑا کلہاڑا ساتھ لے گئے اور جا کے بتوں سے مخاطب ہو رہے ہیں اور کہہ رہے کھاتے کیوں نہیں؟ یہ طرح طرح کے کھانے، یہ طرح طرح کے مشروبات جو تمہارے آگے پڑے کھاؤ۔ خدا کا پیغمبر ہے، جلال میں آ کر سوٹا اٹھا لیا، کلہاڑا اٹھا لیا، کھا۔ جب دیکھا نہ سنا، نہ بولے، نہ جانا، نہ پلک آنکھ جھپکی، نہ شور شرابہ کیا۔ خدا کے پیغمبر نے کلاڑا اٹھایا، کسی بت کی ٹانگ توڑ دی، کسی کی باں توڑ دی، کسی کا سر پھوڑ دیا، کسی کا سر اتار دیا، اور کلاڑا بڑے بت کے کندھے کے اوپر رکھا اور خاموشی سے واپس آ گئے۔ کافروں کا دستور تھا، قوم کا طریقہ کار تھا، جب اپنے میلے سے، جب کسی کام کاج سے واپس آتے تو اپنے معبودوں کو سلام کر کے آتے اور کھانا دے کے کہتے ٹھیک ہے آپ نے کھایا نہیں لیکن نذرانہ تو آپ نے ہمارا قبول فرما لیا ہے۔ جناب خدا کا پیغمبر اپنا کام کر کے ادھر چلے گئے، جب انہوں نے آ کے دیکھا، اللہ اکبر، میرے عزیزوں کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کی سر کوئی نہیں، کسی کا پیر کوئی نہیں۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا، یہ کس نے حال کر دیا؟ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کیا؟
ساری قوم کا ذہن ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑا اور کہنے لگے ہو نہ ہو یہ ابراہیم ہی ہو سکتا ہے. فالتا بیالہتنا یا ابراہیم، بلاؤ ابراہیم علیہ السلام کو. جب بلایا ابراہیم یہ تو نے کیا؟ خاموش پورا مجمع. ابراہیم علیہ السلام خاموش، بت خاموش، ان کی پوجا کرنے والے خاموش. جو کہنا قالوا سمینا فتى یذکرهم یقال له، مخالفت جو بازاروں میں اور رسیاں ڈال کے پھرتا ہے، بلاؤ اسے. تو نے کیا؟ خاموش. اب ابراہیم علیہ السلام کہہ دے میں نے کیا تو جان چلی گئی، نہ کہہ دے میں نے کوئی کیا تو صداقت لی گئی. خاموش. اگر کہہ دے میں نے کوئی نہیں کیا تو میرے عزیز و نبوت کا تاج اتر جاتا ہے. اور میرے عزیز و نبی مکے کی گلیاں کیوں نہ ہو، نینوا شہر کیوں نہ ہو، صدون کا علاقہ کیوں نہ ہو، یثرب کیوں نہ ہو، فلسطین کیوں نہ ہو، مار کھا کھا کے اپنے آپ کو لہولہان کر تو سکتا ہے لیکن پیغمبر جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. کس نے کیا؟ کہنے لگے اس سے پوچھو. قال بل فعلوه كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. میرے سے کیوں پوچھتے ہو؟ ان تمام معبودوں کے بتوں کے سردار جس کے کندھے پر کلہڑا رکھا ہوا ہے، اس سے پوچھو. پوچھو ان سے. بل فعلوه كبيرهم، ان سے پوچھو. قوم نیچے سر کر کے کھڑی ہو گئی. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم ظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. واہ قرآن تیرے انداز پر قربان جائے. 4000 سال پہلے کا نقشہ اس انداز سے کہہ دیا جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہو. خدا کا پیغمبر ڈٹ گیا، اللہ کی مدد ساتھ. کہنے لگے بلاؤ آج اپنے خداؤں کو. اگر تم نہیں بلاتے تو آج پھر میں اپنے خدا کو بلاؤں گا. یہ ایک نہیں سینکڑوں پڑے ہوئے ہیں، انہیں بلاؤ. اگر آج یہ نہیں بولے تو میرا رب بولے گا. قوم کہنے لگی ابراہیم علیہ السلام پھر ہم کیا کریں؟ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. کیوں عبادت کرتے ہو جب نفع میں تمہارے ساتھی کوئی نہیں، نقصان میں تمہارے ساتھی کوئی نہیں؟ اس کے آگے کیوں نہیں جھکتے جو صرف نفع نقصان کے اندر تمہارے کام بنانے والا، بگڑی بنانے والا، تمہارے حوصلے حل کرنے والا، تمہاری حاجت روائی کرنے والا، تمہاری مشکل کشائی کرنے والا. پیر محل کے جوانوں، ذی الحج کا مہینہ ہے، ایام حج ہے، برکت والے دن ہے. آج خدا کی قسم صرف توحید کے پھلیرے بلند کرنا احرام پہننے والوں کا میرے عزیزوں ان کا کمال نہیں، ان کا کام نہیں. تم جامع مسجد عثمانیہ کے اندر بیٹھے ہو اور جس میرے عزیزوں آج کے اس پیغام کو، آج کے اس بیان کو کراچی، لاہور، بنگلہ دیش، پاکستان سمیت پوری دنیا کے جہاں جہاں مسلمان سن رہے ہیں، آج اپنے دل کی بات اپنے رب کو سنا دو. الہ العالمین نفع دینے والا، نقصان دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، اولاد دینے والا، اولاد لینے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا. ہمارے ذہنوں میں کوئی نہیں دوڑتا، صرف ایک ہی ایک ہے، ربی اللہ. ایک دفعہ اللہ کی توحید کا پھلیرا بلند کر لو اور سورہ اخلاص پڑھ کے سنا دو. پڑھ لو قل هو اللہ احد، بلند آواز سے قل هو اللہ احد. میری آواز میرے عزیزوں، میری آواز موبائل پر نہ جائے بلکہ پوری دنیا میں آپ کی آواز جائے. پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آدم نے تاج نبوت پہن کے یہ اعلان کیا، نوح نے پتھروں کی بارش میں یہ اعلان کیا، صالح علیہ السلام نے قوم کے سامنے یہ اعلان کیا، ابراہیم علیہ السلام صالح علیہ السلام کے بعد آئے. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے قریب آنے والا پیغمبر آپ کا بھی یہ اعلان ہے. اور لوگوں، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، نقش ذلت کے پیدا کرنے والا، موت حیات دینے والا، اولاد میں بیٹا بیٹی دینے والا، نصیبوں کو جگانے والا، نصیبوں کا مٹانے والا، ترقی دینے والا، عزت دینے والا، خیر خائی کا مالک کون ہے؟ زمین آسمان کا مالک کون ہے؟ ذرا شہادت کی انگلی بلند کر کے کہہ دو. ہر کام اور ہر بگڑی بنانے والا کون ہے؟
خدا پاک کی قسم ہے یہ عقیدہ یہ نظریہ عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں، صرف کالی کملی والے کا نہیں، صرف میرے عزیزو ابراہیم علیہ السلام کا نہیں، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا اے نقش بندی تجھے بھی کہنا پڑے گا، سلفی سیفی تجھے بھی کہنا پڑے گا، قادری چشتی عطاری آپ کو بھی کہنا پڑے گا، چشتی نظامی آپ کو بھی کہنا پڑے گا، تم بریلوی مسلک سے ہو تمہیں بھی عقیدہ جمانا پڑے گا، دیوبند مسلک والوں تمہیں بھی عقیدہ توحید والا دکھانا پڑے گا، اہل حدیث مسلک والوں تمہیں بھی عقیدہ یہ دکھانا پڑے گا، جیتے جاگتے ہر حال میں سوتے ہوئے اٹھتے ہوئے جب بھی تمہیں پریشانی آئے تمہاری نظر مال کی طرف نہ جائے، تمہاری نظر اثر و رسوخ کی طرف نہ جائے، تمہاری نظر اولاد کی طرف نہ جائے، بلکہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اللہ کی طرف جائے۔ آج میرے عزیزو اس عقیدے کا اظہار کر کے کہہ دو، پریشانیوں میں کس کو یاد کرو گے؟ غمیوں میں کس کو پکارو گے؟ راتوں میں کس کو پکارو گے؟ تنہائیوں میں کس کو پکارو گے؟ بلند آواز سے جلوتوں میں کس کو پکارو گے؟ خلوتوں کو کس کو پکارو گے؟ میرے عزیزو قربانی کے جانور پر چری پھیرتے ہوئے کس کو پکارو گے؟ اور اپنی زبان سے کیا کہو گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ عقیدہ کفل کے اندر اپنے سینے کے اندر میرے عزیزو اپنے سینے میں قبر کے اندر لے کے چلے جانا۔ رب کعبہ کی قسم ہے توحید والا مکھڑا دکھاؤ گے قیامت کے دن حوض کوثر بھی عطا کر دیا جائے گا، جنت کا ٹکٹ بھی عطا کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ تو حد سے بڑھ گیا، ہمارے معبودوں کے پیچھے پڑ گیا۔ 1.25 لاکھ من لکڑیاں اکٹھی کی ایک چٹیل میدان کے اندر، دائیں بائیں پتھروں کی باڑ بنا کر دیوار کھڑی کر دی گئی۔ انہیں کہا باز آ جا ہمارے معبودوں کی انکار کرنے سے ورنہ تیری سزا آگ میں ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا پرواہ کوئی نہیں۔ خدا کے پیغمبر کو یقین تھا جیسے پانی کی ٹھنڈک اللہ کی مخلوق ہے میرے عزیزوں، ویسے آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جلانے پر آئے کوئی چیز بچتی کوئی نہیں، بچانے پر آئے کوئی چیز جلتی کوئی نہیں۔ خدا کا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا کے اندر ایک واحد اللہ کا پیغمبر مومن ہے، اس کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی ایمان والا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام جو حیران کے بیٹے چچا زاد ساتھ ہیں، ایک نوجوان ابراہیم، پوری دنیا کے اندر 2 ایمان والے، تیسرا کوئی نہیں۔ لاؤ لکڑیاں اکٹھی کرو، فرمایا اتنی لکڑیاں اکٹھی کی گئی کہ پورا میدان ہی ایک دیوار بن گیا۔ پھر میرے عزیزو آگ جلائی گئی، اتنا تو تیز تھا، اتنی تپش تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا۔ منجنیق تیار کی گئی، پگوڑا تیار کیا گیا، کسی نے کہا اس نے ہمارے معبودوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اس کے تن سے کپڑے اتار دو۔ میرے عزیزو خدا کے پیغمبر کے تن سے کپڑے اتار دیے گئے، آپ کو پگوڑے میں بٹھا کر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، ساری کی ساری قوم کہہ رہی ہے یہ کیسے اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہے، پریشانی کوئی نہیں، ماتھے پہ بل کوئی نہیں، پسینہ کوئی نہیں، آنکھ میں آنسو کوئی نہیں۔ ادھر بھی فرشتے آ کے کھڑے ہو گئے، ادھر بھی فرشتے آ کے کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم حکم کر پر ماروں آگ کو پوری کائنات کے اندر پہنچا دو۔ ابراہیم حکم کر آسمان سے بادلوں کا فرشتہ میں آیا، حکم کر اتنی بارش برساؤں ساری آگ کو ٹھنڈا کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام میں ہواؤں کا فرشتہ، آپ حکم کیجئے میں ہوائیں چلا کے سارا نظام دربر کر دوں۔ اللہ اکبر۔ جب فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، اللہ اکبر، کہنے لگے اپنی مرضی سے آئے ہو یا اس کی مرضی سے؟ کہنے لگے جب یہ تیری حالت دیکھی ہم نے کہا الہی ہمیں جانے کی اجازت دے دے۔ انہوں نے کہا جاؤ چلے جاؤ، لیکن ابراہیم تمہاری مدد قبول نہیں کرے گا۔ میری توحید کے لیے جس نے گھر بار چھوڑ دیا، اپنے باپ کو چھوڑ دیا، وہ تمہیں کہاں سیدھے راستے پہ لے کے آئے گا، وہ تمہاری کہاں سنے گا۔ سارے فرشتے کھڑے ہو گئے، ابراہیم بتا تیرا کیا ارادہ؟ کہنے لگے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں جانوں ابراہیم کا خدا جانے، مجھے معلوم ہے کہ میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ننگا
کر کے کپڑے اتار کے واہ واہ. جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ سب کو کھڑا کرے گا, پھر جنت سے اللہ ایک جوڑا منگوائے گا. جب جنت سے جوڑا آئے گا اللہ فرمائیں گے میرا ابراہیم کہاں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سارے نبیوں میں جب سامنے آئیں گے اللہ فرمائیں گے ابراہیم میرا نبی محمد بھی کھڑا ہے, لیکن میری توحید کے لیے تیرے تل کے کپڑے اتر گئے, تیرے رشتہ دار تجھے چھوڑ کے چلے گئے, تجھے آگ میں ڈالا. ابراہیم تو نے اپنے بچے کے گلے پہ چھرا چلوایا, اف تک نہ کی, اپنے بیوی بچوں کو چٹیل میدان کے اندر چھوڑ کے آ گیا. ابراہیم مجھے بھی عرشوں سے پھر کہنا پڑا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. او لوگوں یار سے سارے یار نے, لیکن ابراہیم علیہ السلام جیسا یار کوئی نہیں. آج خدا کے اتنے گلے کرتے ہو, آج اللہ کے اتنے شکوے کرتے ہو, خدا کو دیا کیا ہے؟ ایک نماز تو پڑھی نہیں جاتی, گلے خدا کے. تھوڑی دیر خدا کے گھر میں بیٹھا نہیں جاتا, گلے خدا کے. ابھی آپ اپنے گھروں کو جاؤ گے, دسترخوان پہ بیٹھو گے, کتنی نعمتیں, اوقات تو خود پانی کے گھونٹ کی نہیں, لیکن شربت بھی, روٹی بھی, سالن بھی, آم بھی, فروٹ بھی, چٹنی بھی, سلاد بھی, اور سب کچھ کھلا رہا ہے. اگر اوقات کے قابل ہو جاتے خدا پاک کی قسم دسترخوان تیرے گھر میں بچھا ہوتا, فرشتے جنت کے کھانے اٹھا کے تیرے دسترخوان پہ لاتے. سوچو تو صحیح یار, سوچو تو صحیح میرے عزیزو. جس کا کام کرنے جاؤ وہ ایک دن دیہاڑی نہ دے, دوسرے دن کام کے لیے نہیں جاتا. ملازم میرے عزیزو جس کی دکانداری پر دکان پہ کام کرنے جاؤ وہ ایک مہینہ تنخواہ نہ دے, دوسری دکان تلاش کرتا ہے. کتنا میرے عزیزو رب کریم ہے, ساری زندگی گزر گئی نافرمانی کرتے ہوئے. کبھی اس نے روٹی نہیں روکی, پانی نہ روکا میرے عزیزو, کبھی پانی کا نل بند نہیں کیا. موٹر چلی, موٹر کی کیا طاقت تھی کہ پانی کھینچے, پانی زمین سے گہرائیوں سے اوپر لانے والا اللہ, پھر تجھے مجھے دینے والا اللہ. اس تلے کی ضرورت پڑی, پینے کی ضرورت پڑی, نہانے کی ضرورت پڑی, کتنا وافر مقدار میں اللہ نے پانی دیا. اوقات تو ایک قطرے کی نہیں تھی لیکن ٹوول چلا دیے. تنہا بیٹھو, حضور نے فرمایا جنت کا جوڑا آئے گا, اللہ فرمائیں گے میرا ابراہیم کو سویرے عرش کے سامنے لاؤ. ابراہیم علیہ السلام آئیں گے, فرمایا میرا ابراہیم جنت کا جوڑا پہنا, بے شک میرا حبیب سامنے کھڑا ہوا ہے, میری توحید کے لیے تیرے کپڑے اتر گئے, آج اللہ تجھے جوڑے پہنا رہا ہے. منجری کے اندر ڈال کر ابراہیم علیہ السلام کو کھینچا, پگوڑا, وہ پیچھے جھولا دیا, پھر زور سے کھینچا. ابراہیم علیہ السلام سیدھے آگ کے حوالے ہو گئے. آسمان کی بلندیوں کو چھونے والی آگ. جب ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر جا رہے تھے, ہوا اور آگ آسمان کے درمیان تھے, فرشتے پھر دوڑے دوڑے آئے, ابراہیم پر بچھا لے. فرمایا نہیں نہیں, وہ میرے حال کو دیکھ رہے, کہا کہ پھر تو بھی ہٹ جا, جبرائیل آپ بھی ہٹ جاؤ, سارے فرشتے آپ ہٹ جاؤ. آج مجھے دکھڑا سنانے دو نا, آج مجھے بتلانے دو نا کہ تیری توحید کے لیے دیکھ میں آگ میں کود رہا ہوں. خدا کے پیغمبر کی زبان پر آگ میں گرتے ہوئے ماں نہ آیا, باپ نہ آیا, زبان پر ماموں چاچے تائے کا نام نہ آیا, بلکہ آگ میں جاتے ہوئے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تیرے لیے جا رہا ہوں, مجھے پتہ ہے تیرے سے بڑا مددگار کوئی نہیں, تیرے سے بڑا میرا کارساز کوئی نہیں. ہائے, اس کی رحمت کو بھی جوش آیا. فرشتوں نے یوں دیکھا کیا ہو رہا ہے, کچھ نہیں بچے گا. اللہ نے فرمایا بچاؤں گا, پھر اس کی نسل میں ایک اسماعیل لاؤں گا, پھر اس کی نسل چلاؤں گا, پھر اس کی نسل میں ساری کائنات کا والی محمد الرسول اللہ لاؤں گا. آپ کو بھی پتہ ہے یہ نبوت, اللہ اکبر, اس کے خاندان سے 18,000 نبی آئیں گے. خدا قرآن کو حکم دے رہا, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ میرے ابراہیم کو آرام پہنچائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ سلام نہ کہتے, سلامتی والی نہ کہتے, تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو برف کے موسم سے زیادہ آپ کو ٹھنڈک لگنے لگ جاتی. فرمایا ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. میرے عزیزو, جب آگ بجھی اللہ کا پیغمبر یوں ہاتھ
ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوا ہے. جن رسیوں سے خدا کے پیغمبر کو باندھا تھا, جن رسیوں سے خدا کے پیغمبر کے ہاتھ پیر باندھے تھے, صرف وہ رسیاں جلی. اور جب آگ بجھی پیغمبر مسکرا رہا ہے. جناب لوط علیہ السلام سامنے کھڑے تھے, ان سے راہ نہ گیا. انہوں نے اپنی زبان کو ہلا کے کہا لا الہ الا اللہ. اب پتہ لگا آگ سے بچانے والا کون ہے, دریاؤں کی طغیانی سے بچانے والا کون ہے. یہ تمہارا جہاز میرے عزیزو, کراچی کے اندر جو پچھلے سال حادثہ ہوا تھا, ککھ نہیں بچا, کچھ نہیں بچا. آگ نے سب کو جلایا, ایک کو بچایا. پتہ لگا جلانے کی طاقت آگ میں نہیں, بچانے کی طاقت خدا کے پاس ہے. اتنا بڑا پھر بھی قوم ایمان نہ لے کے آئی. لوط علیہ السلام ایمان لائے. جناب لوط علیہ السلام کو لے کر ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو خیر آباد کر دیا. نمرود نے اپنے دربار میں بلا لیا اور کہا آ جا, اتنی بڑی توحید بیان کرنے والا تجھے آگ نے کچھ نہیں کہا, آ جاؤ. الم تر الی الذی حاج ابراہیم, آؤ ذرا ابراہیم علیہ السلام فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں. قال ابراہیم, اچھا وہ نمرود کہنے لگا میں خدا ہوں. آپ نے فرمایا میرا اللہ موت حیات کا پیدا کرنے والا. ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. دو قیدیوں کو بلایا, ایک کو رہا کر دیا, دوسرے کو پھانسی دے دی. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ موت حیات والا مسئلہ نہیں چلے گا, یہ داؤ پیچ کھیلے گا. خدا کے پیغمبر نے دیکھا آسمان کی طرف. اللہ نے فرمایا محبوبہ اور میرا خلیل فکر نہ کر, میری مدد تیرے پیچھے, آج بول دے. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب. میرا اللہ مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر خدائی نظام تیرے پاس ہے, آج سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں دکھا کے دکھا. میرے نبی نے فرمایا اگر نمرود یہ کہہ دیتا چل میں نہیں نکال سکتا, اپنے خدا کو کہہ کے مغرب سے سورج نکال, خدا ابراہیم کی زبان پر مغرب سے سورج نکال کے دکھا دیتا. فبہت الذی کفر, وہ سر جھک گئے, کیا بولتے. نمرود نے اعلان کر دیا بڑے بڑے توحید پرست دیکھے, تیرے جیسا توحید بیان کرنے والا نہیں دیکھا. ہم تجھے ایک دن کی مہلت نہیں دیتے, ابھی ابھی یہاں کھڑا اور کھڑے ہو کر تجھے ہمارے شہر سے نکلنا پڑے گا. خدا کا پیغمبر ملک شام کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہے. حران کی بستی میں پہنچے, اپنے چچا زاد بیٹی حضرت سارہ علیہ السلام سے آپ کا نکاح ہوا. میرے عزیزوں پھر سارہ علیہ السلام کو لے کر پھر آپ نے پھر قوم کے اندر اعلان کیا اے میری قوم, ایسے خداؤں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. پچھلی بستی چھوڑ کے آئے, لوگ مٹی کے لوہے کے بتوں کی پوجا کرتے تھے, اور یہاں بستی کے اندر آئے 7واں سپارہ. میرے عزیزوں یہاں دیکھا لوگ ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں. رات کا وقت ہوتا جب ستارے چمکتے سارے کے سارے, فلما جلنا علیہ اللیل رأى کوكبا, جب ستارے چمکنے لگے قال ھذا ربی, ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر کہنے لگے وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے زمین آسمان کھول کے دکھا دیے. میری قدرت آسمانوں میں, زمینوں میں, مشرق میں, مغرب میں, شمال میں میری قدرت. جب ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی پرستش کرنے والوں کو دیکھا, ابراہیم علیہ السلام نے مذاق میں کہا فلما جل علیہ اللیل رأى کوكبا, جب ایک ستارہ آسمان پر چمکا قال ھذا ربی, یہ میرا رب. جب سورج صبح کا طلوع ہونے لگا یہ ستارہ بجھنے لگا, روشنی ختم ہونے لگی. فرمایا جس کو اپنے بجھنے جلنے میں اختیار نہیں ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے. فلما رأى القمر, اگلے دن میرے عزیزو اس ستارے سے بڑا چاند جب نظر آیا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا آ جاؤ, یہ میرا خدا ھذا ربی, آ جاؤ.
جب چاند کی چاندنی سورج کے آگے نمود ہونے لگی، اللہ اکبر خاموش ہونے لگی، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ بھی ہمارا رب کوئی نہیں۔ فلما رأى الشمس، جب سورج پوری آب و تاب کے ساتھ میرے عزیزو چمکنے لگا، فرمایا یہ ہمارا رب ہے۔ جب سورج بھی میرے عزیزو خاموش ہو گیا، شام چاند کے آگے سورج نے بھی ہتھیار ڈال دیے، فرمایا لوگو ستارے آئے چھپ گئے، چاند آیا چھپ گیا، سورج آیا چھپ گیا، آؤ میں تمہیں اس چیز کی طرف نہ لے کے آؤ جو ازل سے ظاہر ہے، اب تک ظاہر رہے گا، پستی میں بھی بلندی میں بھی روشنی دینے والا کون ہے؟ اندھیروں کے اندر جگمگانے والا کون ہے؟ روشنیوں کے اندر میرے عزیزوں بسانے والا کون ہے؟ ترقیاں دینے والا کون ہے؟ یہ عقیدہ میرے عزیزوں صرف مسلمانوں کا نہیں، یہ عقیدہ 1,24,000 پیغمبروں کا۔ آج جامعہ عثمانیہ میں جمعہ پڑھنے آنے والوں، اللہ کی قسم کتنے مبارکباد کے مستحق ہو، تمہیں عقیدہ اللہ نے نبیوں والا عطا فرمایا ہے۔ جب قوم نے کہا کہ یہ ہماری مخالفت کر رہا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو مجبور ہو کر وہاں سے بھی ہجرت کرنا پڑی۔ پھر آگے جو واقعات ہوئے، حضرت ہاجرہ سے ملاقات ہوئی، پھر وہاں کے بادشاہ نے، مصر کے بادشاہ نے جو آپ کو حضرت ہاجرہ ہدیے کے اندر دی، پھر ان سے نکاح ہوا۔ انشاءاللہ قربانی کے موضوع پہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلنا، ابراہیم علیہ السلام کا چلانا، باب ابراہیم علیہ السلام کا 23ویں پارے میں فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، خواب کا دیکھنا انشاءاللہ عید کے خطبہ میں عرض کروں گا۔ اور جو سلسلہ تسلسل کے ساتھ جو چل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور کیا کیا واقعات آئے، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اس کا ذکر کروں گا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ ذی الحج کے ایام ہیں، بڑا قیمتی عشرہ ہے، اسے اللہ کے ذکر سے، درود شریف سے اور تکبیرات سے اس کو بہت قیمتی بنا لیجئے۔ اور رات کے روزے اور خصوصاً عرفے کے دن کا روزہ، 9 ذی الحج کا روزہ، یہ فرض تو نہیں، نفل اتنا ہے کہ تمام نفلوں کا سردار ہے۔ فرمایا جو اس دن کا روزہ رکھے گا 9 ذی الحج کا، حج سے ایک دن پہلے، قربانی سے ایک دن پہلے کا، تو اللہ 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ یہ روزہ بہت اونچا ہے۔ اور اسی طریقے سے جن حضرات نے اپنی مچھیں نہیں بنوائی اور اسی طریقے سے ناخن نہیں تراشے، جب تک مستحب ہے، جب تک قربانی نہ ہو جائے، اپنا جانور ذبح نہ ہو جائے، تو اس وقت تک مونچھوں کو، ناخنوں کو ہاتھ مت لگائیے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس قربانی ہے کوئی نہیں، فرمایا اسے بھی چاہیے کہ ان کا احتیاط کرے، اپنا خط نہ بنوائے، مونچھیں نہ بنوائے، ناخن نہ بنوائے، تاکہ انہیں بھی حج والوں کا ثواب بھی مل جائے، قربانی والوں کا بھی ثواب مل جائے۔ تو 9 ذی الحج سے فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز کے بعد جو سلام پھیرنے کے بعد تکبیرات پڑھی جائیں گی، میرے عزیزو 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، باقی ثواب کی نیت سے آپ جتنی مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، جتنی آپ کی نیت، علماء فرماتے ہیں کم از کم 1000 مرتبہ اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، تیسرے کلمے کی ہو، استغفار کی ہو، ان دنوں کو قیمتی بنایا جائے۔ اپنے جانور کو خریدیے، جانور آپ کا بے عیب ہو، پاک ہو، اور کسی قسم سے، بلکہ میرے عزیزو ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ ہم جانور خریدتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بچے پسند کرتے ہیں کہ سینگ کٹے ہوئے ہوں۔ اب سینگ تو جانور کے ہوتے ہیں، انسانوں کے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے کبھی دیکھے انسانوں کے؟ تو جانوروں کے ہوں گے۔ اب یہ جو ظلم کرتے ہیں بیپاری حضرات جانوروں کے ساتھ، پتہ نہیں کون سا، ہم نے تو موبائل کے اوپر دیکھا اور فقہا نے منع فرمایا، ایک ایسا آلہ جو گرم کرتے ہیں، ان کے جڑ سے سینگ کاٹ کے پھر اس کو داغتے ہیں، جانور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تمہارے اس بے غیر سینگ والے جانور میں جو جانور تمہاری جنت کی سواری بنے گا، وہ جانور کتنا تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ جانور کی عمر پوری ہو، 2 سال عمر پوری ہو، جب 2 سال عموماً پھر اس کے 2 دانت ٹوٹ کے آگے کے 2 دانت نکل آتے ہیں۔ لوگ 4 دانت والا 6 دانت والا پسند نہیں کرتے، شرط عمر اس کی 2 سال کی ہو، 2 سال میں اس کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں۔ بکری کی عمر 1 سال کی اور اونٹ کی عمر 5 سال کی۔ اگر کوئی آدمی کہے جی میری تحقیق ہے، تو اچھی طرح اس کی تحقیق، اس کے دانت نہیں ہلے اور دانت اس کے نہیں ٹوٹے، تو پھر دینے والا ایمان والا ہو، دینے والے کی ایمان کی گواہی لوگ دے رہے ہوں، وہ اپنے ایمان کے بحاف پر کہے جی میرا ایمان ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا
چاہتا ہوں یہ جانور 2 سال سے زیادہ میرے پاس ہو گیا، اب اس کے دانت نہیں ٹوٹے لیکن گارنٹی 2 سال کی، پھر وہ جانور ان جانوروں میں کھڑا کیا جائے جو جانور 2 دانت ہو ان کے برابر نظر آئے یا بکری بکرا، تو پھر اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ لاغر ہو، کمزور ہو، پیر زمین پر نہ رکھتا ہو، چاروں پیر رکھتا ہو لیکن لگڑا کے چلتا ہو، گنجائش ہے۔ اگر ایک پاؤں اٹھا کے چلتا ہو اور اس طریقے سے 3 پیر زمین پہ رکھ کے چلتا ہو، پیدائشی ظاہری طور پر کانا ہو، کان جو ہے وہ 3 حصے سے زیادہ اس کا کٹا ہوا ہو، دم اس کی زیادہ 3 حصے زیادہ کٹی ہوئی ہو، تو ایسے جانور سے کوشش کرے کہ بچا جائے۔ اور وہ جانور جو آپ کو بوجھ قیامت کے دن اٹھا کر آپ کو جنت کے اندر لے جائے، ایسے جانوروں کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ 10 ذی الحج کی عید کی نماز سے لے کر 12 ذی الحج عصر کی نماز تک مغرب سے پہلے پہلے اپنا آپ جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ باقی فروعی مسائل ہیں، اللہ پاک ہمیں محفوظ بھی فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔